معزز سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، عزیز طلبہ، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس دنیا کو تنہا پیدا کیا اور دنیا کا سارا نظام اسی سے وابستہ ہے۔ اس ذات پاک نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی، بالخصوص ہماری عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے اپنے جانب سے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رسالت و نبوت کی آخری کڑی کو ختم فرمایا۔ اس لیے عمومی طور پر تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز سامعین، بات یہ چل رہی تھی کہ رشتے ازدواج میں بندھنے کے بعد جو اس کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ ہماری یا آپ کی وہ زندگی کس قدر خوشگوار اور کامیاب رہ سکتی ہے۔ بہت سارے اصول گزشتہ جمعہ کے اندر بتائے گئے تھے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے جو مشترکہ حقوق ہیں میاں بیوی کے درمیان، کچھ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے کمبائن ہوتی ہیں، جو دونوں کے اندر مشترک ہوتی ہیں۔ تو ان حقوق کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور حقوق کو اگر کوئی بھی میاں یا بیوی نہیں ادا کر رہے ہیں تو وہ زندگی جو رشتے ازدواج میں بدھی ہے نا، وہ خوشگوار نہیں رہ سکتی، وہ کامیاب زندگی نہیں رہ سکتی، ہمیشہ آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی مردوں کی طرف سے ایسے حق ہے جیسے یہ عورتوں کا حق مردوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی دونوں حقوق برابر ہیں۔ کچھ حقوق میاں کے بیوی کے اوپر ہیں اور کچھ حقوق بیوی کے میاں کے اوپر ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو ایک درجہ بڑھا ہوا ملتا ہے عورت کے اوپر، یہ خصوصی درجہ اس کو ملا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جب سامنے رکھیں گے تب بات ہمارے سمجھ میں آ جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت اور برتری عطا کی ہے، اس لیے تاکہ یہ عورتوں کو اپنے تابع رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کے اوپر فضیلت، تفوق اور برتری اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ سارے انسان تابع رہیں، ایک دوسرے کے انڈر میں رہیں، ان کی بات کو مانیں، فالو کریں۔ اور اگر آزاد بے نکیل ایسے چھوڑ دیا جائے، کوئی نکیل نہ لگائی جائے، تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حقوق کے تعلق سے فرمایا تھا کہ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، سنو خبردار، بے شک تمہارے لیے عورتوں پر تمہارا حق ہے، تمہارے لیے عورتوں کے اوپر تمہارا حق ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کا حق تمہارے اوپر ہے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے حق کی ادائیگی میں جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، ہمیشہ جو مشترکہ کامن حقوق ہیں ان کو بجا لانا ہے، تبھی یہ زندگی ہماری ازدواجی زندگی جو ہوگی وہ خوشگوار ہوگی اور اچھے ماحول میں ہوگی اور کامیاب و کامرہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشترکہ حقوق کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو ایک شرط ہوتی ہے نکاح کے وقت، ان حقوق میں نکاح کے وقت جو شرط ہوتی ہے ان شرطوں کو جانبین سے پوری کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور جب ہی کسی جانب سے، چاہے میاں کی جانب سے یا بیوی کی جانب سے، ان شروط کی ادائیگی نہیں کی جائے گی تو سمجھ لیجیے وہ زندگی کامیاب نہیں کہلائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، سب سے بہترین شرطیں جو نکاح کے وقت لگائی جاتی ہیں، ان شرطوں میں سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تم نے ان کی شرمگاہ کو حلال کیا اپنے لیے، اس کو پورا کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ حق مہر، مہر کے جو حق ہیں روپے پیسے کی شکل میں، زیورات کی شکل میں۔ آج تو دیکھا یہ جاتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جلدی ادا کیا جائے. اس بات کا حق ہے, لائق ہے, مناسب ہے. جب لوگ شب زوال میں پہنچ جاتے ہیں, 1,00,000 1.5 لاکھ کا مہر بدوا لیتے ہیں, کہتے ہیں بیوی سے ابھی معاف کر دو, بعد میں دے دیں گے. عین ٹائم پر آ کر کے تم نے کیوں ایسا شگوفہ چھوڑ دیا, بعد میں دے دیں گے. اور بعد میں کون دیتا ہے؟ کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرط کی ادائیگی کے لیے, جیسے حق مہر ہے, نان و نفقہ ہے, یہ دونوں جانب سے ہے, ان کی اطاعت کرنا ہے شوہر کی, بیوی کو ان کا کہا ماننا ہے. تو یہ جو شروط ہوتے ہیں, ان شروط کی ادائیگی ازحد ضروری ہے. لیکن وہ شرطیں نکاح کے وقت لگائی جائیں جو جائز ہوں, جو شریعت کے دائرے میں ہوں. اسلام جو کہتا ہو کہ آپ یہ شرط لگا لیجئے, کیونکہ بہت سارے لوگ نکاح کے وقت ایسی ناجائز شرطیں لگاتے ہیں جن کا پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی بہن یا بیٹی کی شادی تم سے کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے, ہماری بیٹی یا بہن کو لے کر کے زندگی بھر نباہ کرو گے. یہ شرط آپ نہیں لگا سکتے, یہ شرط شریعت اسلامیہ کے شروط کے خلاف ہے. اسی طریقے سے پہلے سے وہ شادی شدہ ہوتا ہے, تو جو سوکن آنے والی ہوتی ہے وہ پہلی بہن کے بارے میں کہتی ہے میں تم سے اسی شرط پہ شادی کروں گی جب آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں گے. یہ شرط غیر اسلامی ہے, اس میل نہیں کھاتی ہے یہ شرط اسلامی شرائع سے. لہذا کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل, ہر طرح کی شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ سب باطل ہیں. اسی طرح سے لوگ جب جوا کھیلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اگر میں جیت گیا تو یہ اور ہار گیا تو یہ, دونوں طرف سے شرطیں لگائی جاتی ہیں. شرطیں ایسی نہیں لگائی جا سکتی ہیں. جن شرطوں کی اجازت ہے انہی شرطوں کو صرف لگا سکتے ہیں, انہی کو پورا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا اور واجب و ضروری ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تسأل المرأة طلاق اختها لتکتفی صحفتها فلتنکح فإنما لها ما كتب الله لها. بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بہن, کوئی عورت اپنے بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے رزق کو حاصل کر لے. چونکہ معاملہ کہاں پہ بگڑتا ہے, شوہر جو ہے مالدار ہے, اس کے پاس کافی دولت ہے, اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, قوت ہے اس کے اندر, ہر طرح کی نان و نفقے کی اور کوتبہ بھی ہے, تو دوسری شادی اگر کر رہا ہے تو یہ پہلی دوسری شادی والا کہہ رہا ہے یا بیوی کہہ رہی ہے تو اس کو طلاق دے دو پہلے, تاکہ وہ روزی ہمارے ہاتھ میں آ جائے, وہ فلیٹ, وہ کپاٹ, وہ زمین, وہ جائیداد, وہ گاڑیاں وہ ہمارے نام سے آ جائیں گی اگر اس کو طلاق دے دو گے. تو یہ اگر کوئی مطالبہ کر رہی ہے عورت روٹی کے لیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے شادی کر لے, کیونکہ اس کے لیے وہ روزی مل چکی ہے یا ملنے والی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. جو آرام, جو سکون, جو راحت میسر ہونے والی اس بہن کے لیے اس کو مل کر کے رہے گا, چاہے آپ اس کو طلاق دیں یا نہ دیں. اس لیے طلاق کا مطالبہ کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المبشر بن برا بن معروف, ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے شوہر نے طلاق دے دیا یا وفات ہو گئی, بہرحال وہ خالی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح پیغام بھیجا. تو اس عورت نے کہا, ام مبشر نے, کہ اللہ کے رسول میں نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے شوہر نے یہ شرط لگائی تھی کہ تو میرے بعد کبھی شادی نہیں کرے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرط باطل ہے, تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو. اس سے پتا چلتا ہے کہ بہت سارے شوہر لوگ ہوتے ہیں اپنے بیویوں سے عہد معاہدہ لے لیتے ہیں, میرے بھائیو دوستو میں مر جاؤں گا, تم شادی کبھی مت کرنا میرے بعد, تم میری ہو, ہمیشہ رہنا میری. یہ کون سی شرط ہے بھیا تمہاری؟ یہ معاہدہ میں نے بتایا, نکاح یہ معاہدہ ہے طرفین کی جانب سے. یہ معاہدہ اسی وقت تک رہے گا جب تک زندگی رہے گی, زندگی ختم وہ چیز بھی ختم. یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نئی شرطیں لگاتے ہیں شادی بیاہ کے تعلق سے, نکاح کے موقع پر, یہ ساری شرطیں باطل ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو حقوق مشترک ہیں وہ میاں بیوی اگر ادا کریں گے فی الفور, اس پر کاربند رہیں گے, تو یہ رشتے دوام میں بدلنے کے بعد میں ان کی زندگی کامیاب و کامیاب ہوگی. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ لطف اندوز ہونا, میاں بیوی کا ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے چونکہ اللہ تعالی نے
مرد کے اندر شہوانی خواہشات رکھی ہے اور عورت کے اندر بھی شہوانی خواہشات رکھی ہے، دونوں کے اندر فطرتی طور پر ایک کشش ہوتی ہے شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اس کشش کو پورا کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیها فلعنته الملائکۃ حتی تصبح۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنے بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے کہ آ جاؤ ہم بستری کرنے کے لیے، اور وہ عورت انکار کر دے، نہ آئے، اس طریقے سے صبح ہو جائے، شوہر اس کے اوپر ناراض ہو گیا، اس کو ضرورت تھی اپنے بیوی سے لیکن وہ بیوی نخرے دکھا رہی ہے، نہیں آ رہی اس کے پاس، تو جانتے ہو وہ آدمی اگر ناراض رہے گا رات بھر تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عورت صبح کر لے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے یہ، چونکہ مشترکہ حقوق ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کے یہ حق ادا ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی حق نہیں ادا کرے گا تو وہ چیز پوری ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور۔ کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنے بیوی کو بلا رہا ہے کہ آؤ ہم بستری مجھے کرنا ہے تم سے، اور وہ عورت جو ہے آنا چاہیے اس کو، فلتأتی، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، واجب اور ضروری ہے اس عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم کو مانتے ہوئے، بجا لاتے ہوئے اس کے حکم کو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر بیٹھی روٹی بنا رہی ہو، آگ پہ بیٹھی ہے، توے میں روٹی ہے، کھانا بنا رہی، جلنے کا خطرہ ہے، لیکن چھوڑ دو سب چیزوں کو، یہ حقوق ان تمام حقوق پر مقدم ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں لیکن بہت سارے گھرانوں میں میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آئے دن دیکھنے میں ملتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں کچھ ایسے مزاج کی ہوتی ہیں، شوہر کی وفادار نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے من سے، اپنے ڈھنگ سے، اپنے طور طریقے سے چلنا چاہتی ہیں اور لوگوں کو چلانا چاہتی ہیں۔ الرجال قوامون، تم حاکم نہیں ہو گھروں کی، گھروں کے حاکم مرد ہیں، وہ جس طریقے سے چاہیں گے گھر کا نظام چلے گا، تمہارے چاہنے سے گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ جن گھروں کو، جن ملکوں کو عورتوں کے حوالے کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، چاہے ملکی اعتبار سے ہو یا گھریلو اعتبار سے ہو۔ جن شوہروں نے اپنے بیویوں کو مالکن بنا دیا ہے کہ تم ہی کہو گی وہی ہوگا، تو سمجھ لیجئے اس گھر کی بربادی کا دن شروع ہو گئے، گننا شروع کر دو، وہ گھر ایک نہ ایک دن برباد ہو کے رہے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائیو دوستو، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا تو سمجھ لیجئے اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور ابو الدرداء، یہ دو صحابہ کرام ہیں، انصاری مہاجر ہیں، دونوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کیا تھا ہجرت کے موقع پر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ابو الدرداء کے گھر آئے ملنے کے لیے، تو ان کے بیوی پہ جب نگاہ پڑی تو ان کی بیوی میلے کچیلے کپڑے پھٹے پرانے ایسے پہنے ہوئے تھی، کوئی شوق و سنگار نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں، جبکہ زیب و زینت کرنا شوہر کے لیے عورت کو واجب و ضروری ہے کہ کرے وہ زینت اپنے شوہروں کے لیے، تاکہ شوہر تمہارے طرف مائل ہوں، تم سے خوش رہیں، تم کو دیکھ کر کے مطمئن رہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے اس موقع پر، آج کی موجودہ دور میں اکثر و بیشتر عورتیں اپنے شوہروں کے لیے میک اپ نہیں کرتی ہیں، زیب و زینت نہیں کرتی ہیں، گھروں میں رہیں گی تو آپ کبھی کبھی نفرت کرتے ہوں گے ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے، ان کے لہجے کو اور جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہی عورت جب اس کو باہر جانا ہوتا، چاہے مارکیٹ میں جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لے لیں گی بننے سنورنے میں، زیب و زینت کرنے میں۔ تو زیب و زینت شوہر کے لیے ہونا چاہیے، یہ شوہر کا حق ہے، لیکن ان عورتوں نے شوہروں کے حقوق کو چھین کر کے غیروں کو دے دیا کہ تم دیکھو ہم کیسے زیب و زینت سے نکل رہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں لوگ دیکھ لیں اپنے اپنے گھروں میں، اور اپنی اپنی عورتوں کے بارے میں، ان کے طرز عمل کے بارے میں دیکھ لو، کتنی غلط بات ہے۔ حضرت ابو الدرداء بھی آ گئے، اللہ کے ابو الدرداء جب آ گئے تو کھانا پیش کیا حضرت سلمان کو،
खाना कहने लगे आप खाना खा लीजिए, मैं रोजे से हूँ। हजरत सलमान ने कहा अबू दरदा तुम नफली रोजे से हो, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक तुम रोजा तोड़ के मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। ये क्या तरीका, मेहमान आ रहा है जनाब आप खा लीजिए, मैं रोजे से हूँ। फर्ज रोजा है कोई बात नहीं, वो तो खाएगा ही नहीं, लेकिन अगर फर्ज रोजा नहीं है, नफली रोजा नहीं है, तो मेहमान नवाजी के लिए ये जरूरी है कि आप भी मेहमान के साथ बैठ करके खाएं पिए। बहरहाल हजरत अबू दरदा तैयार हो गए, खाना खाया, जब शाम हुई फिर खाना खाया, उसके बाद में कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप सो जाइए। अबू दरदा से कहा तहज्जुद। तो अबू दरदा ने, हजरत सलमान ने कहा अबू दरदा तुम चलो सो जाओ, मैं भी सो जाऊं, तुम भी सो जाओ, ये क्या है कि हमें छोड़ करके तुम इबादत करने जा रहे हो। और उसके बाद में जब रात का तिहाई हिस्सा शुरू हुआ तो हजरत सलमान ने अबू दरदा को बेदार किया और कहा अब जाकर के तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। और कहा अबू दरदा से कि ए अबू दरदा तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम पर तुम्हारे रब का भी हक है, तहज्जुद पढ़ो, तुम्हारा भी हक है, जाके सो, बीवी के पास भी है वो हक, जाओ बीवी के पास, जानते हो। तो ये सारे हुकूक अदा करने के लिए हजरत अबू दरदा सुबह अल्लाह के वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ये वाकया बयान किया, पेश किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है, सदका सलमान ने सच बात फरमाई है कि हर एक का हक है, हर एक की हुकूक की अदायगी जरूरी है, और जहां पे हुकूक की अदायगी नहीं होती है, झगड़े चाहे भाइयों के दरमियान हो, चाहे बहनों के दरमियान हो, माँ बाप के दरमियान हो, बेटा और बाप के दरमियान हो, लड़की और माँ के दरमियान हो, जब हुकूक की अदायगी नहीं होती है निज़ा वहीं पर जन्म लेता है और निज़ा वहीं पे पैदा होता है, झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हर एक के हुकूक की अदायगी करना सीख लो। कुरान और हदीस ने जिस तरह से हुकूक अता किए हैं हमें और तुम्हें, उस तरह से हर आदमी को अपना अपना हक अदा करना चाहिए। और तीसरा उसूल ये है कि तुम एक दूसरे की लिबास हो। कुरान में फरमाया मियां बीवी के ताल्लुक से, खामिद और बीवी के ताल्लुक से, कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें तुम्हारी लिबास है, तुम इनके लिबास हो। कितने लतीफ इस्तिआरा रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है मियां और बीवी के लिए कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। इसके कई मानी हो सकते हैं। एक माना तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से लिबास और आदमी के दरमियान कोई दूसरी चीज हायल नहीं होती है, वैसे मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं इसमें कोई हायल नहीं हो सकता। दूसरा माना यह भी हो सकता है कि हर एक उसकी इज्जत की जो है हिफाजत करने वाली है, इस ताल्लुक से वो लिबास है। क्योंकि अगर बीवी की इज्जत जाती है तो मर्द की इज्जत जाएगी, मर्द की कहीं इज्जत जाती है तो बीवी की इज्जत जाएगी, एक दूसरे की इज्जत के मुहाफिज हैं। तीसरा माना यह भी हो सकता है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के राजदां हैं, राज को रखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो राजदार भी हैं और राजदा भी हैं, राज को बचाने वाले हैं, सेव करके रखने वाले हैं और जानने वाले भी हैं। इसी तरीके से इसका माना यह भी हो सकता है कि एक दूसरे के लिबास आयब को छुपाने वाले हैं। जिस तरीके से लिबास जो होता है बदन के आयब को छुपा लेता है, उसी तरीके से मियाँ बीवी के आयब को छुपाता है और बीवी मियाँ के जो है आयब को छुपाती है। ये होना चाहिए, ये है हुकूक। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठे हुए थे, आपके पास चंद आदमी थे, चंद औरतें थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम में से कोई एक आदमी जब अपने बीवी से हम बिस्तरी करता है या जो कुछ भी करता है वो आके लोगों में बयान कर देता है। इसी तरह से औरत का भी मामला है कि वो भी जो अपने मियाँ के साथ, खाविन के साथ करती है वो दूसरों के सामने बयान करती है। हज़रत अस्मा बिन यजीद कहती हैं कि सारे लोग खामोश थे, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन अस्मा बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, ये मर्द ऐसे ही करते हैं, अपनी बातें जाकर के दूसरों से बयान करते हैं। एक दूसरे मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन शर्रिन नास, इन्ना मिन अशर्रिन नास, इन्नल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामति युफ़ज़ि रजुलु इला इम्रातिही व तुफ़ज़ी इलैहि सुम्मा यनशुरु सिर्रहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दर्जे के एतबार से, मंजिलत के एतबार से लोगों में जो सबसे बुरे लोग होंगे वो लोग होंगे कि जो आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरत के पास जाता है और औरत उसके पास होती है और इन दोनों के राज को आदमी जो है साय कर देता है।
بیان کر دیتا ہے لوگوں سے. اور یہ نوجوان نسل آج کی تو مزے لے لے کر کے بیان کرتی ہیں, میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا, میں نے وہ کیا. عورتیں بھی ایسے 4 عورتیں مل گئیں, میرے میاں نے یہ کیا, میرے میاں نے یہ کیا, میں نے ایسا کیا ویسا کیا. یہ راز ہے میرے بھائیو دوستو, بتاؤ اپنے بیویوں کو جا کر کے, انہیں نہیں معلوم ہوگا, وہ سوچتی ہوں گی گناہ نہیں ہے, اس میں فخر کی بات ہے, اپنے فخر والی بات کرتی ہیں. مرد بھی جو فخر محسوس کرتے ہیں بتانے میں, انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے راز کو تم افشا کرو گے, بیان کرو گے, تو قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے سب سے برے لوگوں میں تمہارا حشر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان اپنی ایک شیطانہ سے ملتا ہے, بس وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کہ تم اپنے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہو, میاں ہو چاہے بیوی ہو, تو اسی طریقے سے اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی. یہ تو ایسے ہوا کہ ایک شیطان ایک شیطانہ سے آیا اور ہم بستری کرنے لگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے میرے بھائیو دوستو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی سڑک پر زنا کرے گا, اور جو شریف آدمی سب سے شریف مانا جائے گا اس دور میں, وہ کہے گا کہ بھائی یہاں زنا نہ کرو, ذرا دیوار کی آڑ میں چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ. آج یہ سب ہو رہا ہے ہندوستان میں, تو اس طرح سے زنا ہو رہے ہیں, اڈے قائم کیے گئے ہیں, لوگوں کے سامنے لوگ ہم بستری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں. میرے بھائیو دوستو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حق کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے میراث کا معاملہ ہے. میراث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے لوگوں, مردوں سن لو, تمہارا بیویاں جو مر جائیں, بیویاں اگر مر جاتی ہیں, چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تم کو, تو تمہیں آدھا مال ملے گا, اس کے مال سے آدھا. اگر لڑکے نہیں ہیں تو, اور اگر اس بیوی کے پاس لڑکے ہیں تو تم کو چوتھائی ملے گا مال کا. فلکم الربع. اسی طرح سے عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ عورت کے لیے 4 حصہ ہے. مرد اگر مر جائے کسی عورت کا تو چوتھا حصہ ملے گا اس کو, بیوی کو, اگر مرد کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. اگر مرد کے پاس کوئی اولاد چھوڑا ہے تو اس کو سمن ملے گا, وَلَهُنَّ السُّمُنُ. اور یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت توصون بها او دین, کہ جو وصیت میت چاہے عورت ہو یا مرد ہو, جو وصیت کر جائے کہ میری دولت سے اتنا اللہ کے راستے میں دے دینا, یا فلاں کو کچھ دے دینا, مدرسے میں دے دینا, یہ کر لینا, تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا اس کے مرنے کے بعد. اور اس کے اوپر جو قرض ہوگا, چاہے وہ میاں ہو یا بیوی ہو, ان کے اوپر جو قرض ہوتے ہیں ان قرض کی ادائیگی کے بعد مال میراث میں تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ وہ باقی ہے اور آپ نے تقسیم کر لیا, پھر قرض کون بھرے گا, وصیت کون نافذ کرے گا؟ تو وصیت کے نافذ کے بعد, قرض کے ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے, اس طرح سے چوتھا اور یا آدھا شوہر کا ہے اور بیوی کا ہے, چاہے چوتھا ہوگا یا 8واں ہوگا. اس طرح سے اگر لڑکے ہیں تو چوتھا, اور نہیں رہے تو چوتھا, اور ہیں تو 8واں. تو اس طرح سے جو حقوق ہیں, حق وراثت جس کو کہا جاتا ہے, ان وراثت کو تقسیم کرنا میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے. اگر میاں پہلے جاتے ہیں بیوی تقسیم کرے گی, بیوی جاتی ہے تو میاں تقسیم کریں گے. تو اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے. یہ سارے اصول اور یہ سارے ضابطے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے کھول کھول کر کے رکھ دیے ہیں, اگر آپ لوگ, ہم لوگ ان اصول پر کاربند رہے, سختی کے ساتھ جمے رہے, ان اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے رہے, برتتے رہے, تو یقین مانیے ہماری اور آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی اور یہ ازدواجی زندگی کامیاب کہلائے گی. لیکن جو ہی ہم نے ان حقوق میں سے, ان اصول میں سے کسی بھی اصول کو آپ نے ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو آپ کی زندگی عجیب ہو جائے گی, آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا, دوبھر ہو جائے گا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو, کامیاب ہو, کامرہ ہو, تو ہم ان بتائے ہوئے قرآن اور حدیث کے اصولوں پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مریض ہیں انہیں تو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر الفت اور محبت بھر دے. اے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے, کامرہ بنا دے, اور ہماری اخروی زندگی کو بھی کامیاب و کامرہ
بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے, ہمیں نمازی بنا دے, ہمیں روزہ رکھنے والا بنا دے. مہینہ آنے والا ہے جلد ہی روزے کا, سال ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے ہفتہ دن گزرتا ہے میرے بھائیو دوستو. اس لیے وہ مبارک ہوں گے وہ لوگ جنہیں رمضان مبارک کا مہینہ ملے گا. آج ہی سے تیاری کر لیجئے کہ ہم رمضان میں مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہماری امیدوں کو پورا کرے گا. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ